أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. یہ آپ نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، جس کا تفسیر اور کا دوسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے. پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ جان لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا امۃ وسطاً، تمہیں بہترین امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم شہداء، گواہ بنو، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہمارا رسول، علیکم، شہیدہ، تم پر گواہ ہو. وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے مقرر کیا، قبلۃ، بیت المقدس کو قبلہ یعنی، کنتا علیہ، جس پر آپ اب تک رہے، الا لنعلم، اس لیے کہ ہم دیکھ لیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول کی، ممن ینقلب، اور کون مڑتا ہے، علی عقبہ، الٹے پاؤں، وان کانت، بے شک بہت یہ حکم ہے، لکبیرۃ، بھاری ہے، الا علی، مگر ان پر، الذین، بھاری نہیں ہے ان لوگوں پر، ہد اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی، وما کان اللہ، اور نہیں اللہ کی یہ شان، لیضیع، کہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، بالناس، لوگوں پر، لا رؤوف الرحیم، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. صراط الجنان میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں پر کئی باتیں بیان ہو گئی ہیں. کہ پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم بہت بڑا ہے. اس کرم اور فضل کا سبب محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ورنہ ہماری جو اوقات ہے، جو حیثیت ہے، ہمیں پتہ ہے. اور نیکیاں جسے اس امت میں ہیں، جیسی اس امت میں ہیں، پچھلی امتوں میں بھی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جس کے صدقے میں یہ امت بہترین امت بنی. اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور دنیا میں گواہ بنو کہ دنیا میں حق کا پیغام انہیں پہنچاؤ، اور آخرت میں گواہ بنو کہ آخرت میں نبیوں کے حق میں گواہی دو کہ نبیوں نے اپنا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا. اور فرمایا کہ یہ رسول تم پر گواہ ہیں، اور دنیا میں اس اعتبار سے گواہ ہیں کہ دنیا میں انہوں نے تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا. اس کے علاوہ یہ اپنے نور نبوت سے تم میں سے ہر ایک کے ایمان کو، اس کی ایمانی کیفیت کو جانتے ہیں کہ اس میں کتنا ایمان ہے، کس کا ایمان بڑا مضبوط ہے اور کس کا کتنا کمزور ہے.
یہ اپنے نور نبوت سے جانتے ہیں کہ اس پر گواہ ہیں، اور آخرت میں یہ تمہارے لیے گواہی دیں گے کہ تم نے جو نبیوں کے حق میں گواہی دی ہے وہ سچ گواہی دی ہے، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تمہیں یہ باتیں بتائی ہیں۔ اب یہ اس کے ساتھ جو قبلے کی حکمت پتہ چلی کہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تو جیسے ہر امت کے لیے ایک قبلہ بنایا گیا ہے، خواہ وہ بیت المقدس کو ہی بار بار بنایا گیا، ایک قبلہ بنایا گیا، لیکن اب چونکہ ایک بہترین امت ہو تو تمہارے امتیاز اور انفرادیت کے لیے اب تمہیں جداگانہ قبلہ عطا کرتے ہیں۔ اب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اور ایسا قبلہ بنایا کہ اب قیامت یہی تمہارا قبلہ رہے گا۔ اور دوسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے قبلہ اس لیے بدلا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ کون جہت اور سمت کی پیروی کرتا ہے، کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ جسے جہت اور سمت عزیز ہے کہ بیت المقدس ہونا چاہیے تھا، وہ ادھر ہی اٹکا رہے گا، لیکن جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی مطلوب ہے، اور جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا مطلوب ہے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے تو ادھر منہ کر لیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو وہ ادھر منہ کر لیں، اور اگر پھر وہ ادھر سے منہ ادھر جائیں اور پھر ادھر سے بدل دیا جائے تو اس لیے کہ اس کی نظر میں اصل مطلوب ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ تبدیلی ہے تو بہت بھاری، لوگوں کے لیے قبلہ بدل دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جن نے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تو فرمایا ان کے لیے تو بھاری نہیں ہے، وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو کے منتظر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرمائیں گے ہم تو کرنے کو تیار ہیں۔ دریاؤں میں چھلانگیں لگانے کا حکم دیں گے تو دریاؤں میں چھلانگیں لگا دیں گے، آگ میں کودنے کا حکم دیں گے تو آگ میں کود جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کو ہدایت دی ہے ان کے لیے یہ بہت بھاری ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے مثال کے طور پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ اسی حالت میں فوت بھی ہو گئے، تو اب قبلہ بدل گیا تو خانہ کعبہ بن گیا قبلہ، تو جن لوگوں نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ آئی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، تمہارا ایمان ضائع کر دے، کیونکہ یہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ جب اس پر عمل کیا گیا تو اس پر بھی اللہ اجر دے گا۔ تو یہاں پر نماز کو ایمان کے لفظ کے ساتھ بیان فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اس پر ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان محبوبیت کی بہت عظیم دلیل اور خانہ کعبہ کو اول قبلہ بنانے کی سب سے بڑی حکمت اگلی آیت مبارکہ میں بیان ہوگی۔ پھر آگے تدبر القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کے شرف کو بیان فرمایا ہے کہ اس بات کی خبر دی ہے کہ انبیاء علیہ السلام امت کے اعمال پر واقف ہوتے ہیں، اور معاملہ یہ ہوگا کہ بروز قیامت جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلی امت کو بلائے گا تو وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس انبیاء علیہ السلام آئے تھے، کیا تمہارے پاس یعنی ڈر سنانے والے آئے تھے، تو وہ صاف انکار کر دیں گے۔ اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امت کو انبیاء علیہ السلام کو جو پہلے بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تبلیغ کا کام تم نے پورا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بلا کر گواہی دلوا سکتے ہیں۔ پھر اس امت کو بلوایا جائے گا کہ گواہی دلوائی جائے گی کہ ہاں انبیاء علیہ السلام نے کام پورا کیا۔ اس وقت انکار کرنے والوں کی طرف سے سوال ہوگا کہ اس امت کو کیا معلوم یہ تو تبلیغ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امت کو بولنے کی پھر سعادت عطا فرمائے گا اور یہ بولیں گے کہ اصل میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اور قرآن کریم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو تلقین کی ہے، ڈر سنایا ہے، اور اس کو سن
کر ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تصدیق فرمائیں گے۔ یہ تمام واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے ہم نے بلانا ہے اور تمہیں تمام امتوں سے افضل بنایا ہے۔ تو ہو جاؤ گواہ تم لوگوں پر اور گواہ ہو جائیں رسول تم پر۔ گواہ یہ تمام معاملہ بروز قیامت ہوگا۔ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس میں یہ 3 اقوال ہیں۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کس کے حکم پر تھا، اس پر کیا حکمت تھی؟ تو بیت المقدس کس طرح قبلہ اول بن گیا تھا؟ اس میں تو پہلا قول جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی وحی فرمائی تھی اور باقاعدہ حکم فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ لہٰذا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں رہے تب بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16 یا 17 ماہ تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے اور اتحاد سے قبلہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا تھا، یعنی اپنی خود رائے سے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس اور کعبۃ اللہ کے درمیان اختیار دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کو قبلہ مقرر کر لیں اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو اختیار دیا تھا صرف اس لیے کہ یہود کے لیے یہ اسلام کی طرف سے میلان کا سبب بن جائے اور یہود خوش ہوں گے اور اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ لیکن جب یہود اسلام کی طرف مائل ہی نہیں ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قلبی خواہش کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سے اپنے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلا قبلہ باقی رکھا گیا تھا فوری حکم نازل نہیں ہوا، یہ امتحان کے لیے تھا تاکہ جب اس قبلے کی تبدیلی کا حکم ہو تو دیکھا جائے کہ امتحان لیا جائے کہ کون فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اس کا انکار کرتا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ تشویش ہو گئی کہ یہ جو نمازیں اس قبلہ کی طرف پڑھ رہے تھے دنیا میں کوچ فرما گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، یا جو ہم نے ادھر نمازیں پڑھی ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوئیں اور نہ ہوں گی۔ تو اب آئندہ آپ قبلۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔